سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ پس ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد ان آیات کے اندر اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور انسان پر اللہ کا حق بھی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کی یاد یہ انسان کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ انسان جسم سے بنا ہے اور روح سے بنا ہوا ہے۔ ظاہر میں انہی دو چیزوں سے ہم مل کر بنے ہیں۔ جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے، جب تک جسم کے اندر روح باقی ہے زندگی باقی ہے، جو ہی روح نکل جاتی ہے تو وہ لاش ہو جاتی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں لا شیء، کچھ بھی نہیں رہتا، لاش ہو جاتی ہے۔ وہی جسم، وہی انسان کہ جس کے بغیر جو ہے بچے اور بیوی وہ ان کو رات گزارنا مشکل ہوتی تھی، آج روح نکل گئی ہے تو اس کو رات گھر میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ اگر ایک کمرے میں میت کو رکھ دیا جائے جس سے روح نکل چکی ہے، اور کسی کو کہا جائے کہ اس کے ساتھ سو جاؤ جا کر، تو کوئی نہیں سوئے گا۔ حالانکہ جب وہ زندہ تھا تو وہ اس سے ضرر کا یا نقصان کا زیادہ اندیشہ تھا بنسبت اس کے کہ اب تو مر گیا، مردہ ہو گیا اب تو، لیکن اس سے وحشت ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ جو اصل انسان تھا وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اب ناقص ہو گیا، یہ تو بیچارہ اب یہ تو جسم جو ہے یہ تو مٹی کی امانت ہے، ورنہ جو اصل بات تھی وہ تو ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں جب انسان جو ہے آخری دم وہ کہتے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو بات جو ہے وہ اصل روح کے ساتھ انسان کی قائم ہے۔ جسم اس کے لیے ایک سواری کے طور پر ہے اور اس کے لیے ایک ذریعے کے طور پر ہے۔ روح اس کے اندر آتی ہے اور اپنا تصرفات کرتی رہتی ہے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ جاری رہتی ہے، جب اللہ کا حکم واپس آتا ہے تو اس کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا کہ آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ روح تو اللہ کا امر ہے۔ جب اللہ کا امر ہے زندگی باقی ہے، امر اللہ کا واپس ہوا زندگی ختم۔ ہنستا بستا کھاتا پیتا بولتا ہم سنتے ہیں، اچھا فلاں کا انتقال ہو گیا، ابھی تو ملاقات ہوئی ہے میری اس سے، ابھی دکان پہ جا رہا تھا اور اب چارپائی پہ پڑا ہے بیچارہ۔ تو اصل زندگی کا مدار اس چیز پر ہے، جسم اور روح سے انسان مل کر بنا ہے، اور اس میں سے روح اصل ہے۔ تو جسم کی زندگی روح پر وابستہ ہے، روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو عام طور سے تو ہماری نظر یہیں تک ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، حقیقت بین جن کی نگاہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روح کی بھی ایک روح ہوتی ہے، روح کی بھی ایک روح ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے، ایسے روح کی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر وہ روح کے اندر وہ چیز موجود ہو تو روح زندہ ہے، ورنہ وہ روح
زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں ہے. اور وہ جو روح ہے، روح کی آگے روح یا روح کی آگے جو زندگی ہے وہ اللہ کی یاد ہے، وہ ذکر ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ کمثل الحی والذی لا یذکر کمثل المیت، کہ وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے زندہ ہے، وہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ زندہ ہے. اور جو اللہ کی یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے. جیسے جسم سارا سالم ہونے کے باوجود سارے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، جب روح نہیں ہوتی تو ہم اسے زندہ شمار نہیں کرتے، ہم اس کی کوئی رائے نہیں لیتے، اس کا کوئی حصہ نہیں الگ سے نکالتے کہ وہ موجود ہے، نہیں، ہم کہتے ختم. تو اسی طریقے سے جب روح موجود ہے جسم میں لیکن روح کے اندر روح موجود نہیں ہے تو وہ روح نہیں ہے. وہ دکھنے میں روح ہے، دکھنے میں انسان زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بہرے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اندھے ہیں. دل ہے ان کے پاس، سوچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ان کے پاس دل نہیں ہے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل چیز تھی ان کے اندر وہ ختم ہو گئی. جو اصل حس ہے اللہ کو پہچاننے کی اور اللہ کو جاننے کی اور اللہ کو یاد کرنے کی، وہ حس ختم ہو گئی. اب یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو جو انسان اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ زندہ ہے. جو ذکر نہیں کرتا وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. تو یہ ذکر یہ انسان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. اور جو مردہ ہے تو مردہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے وحشت کا سامان ہوتا ہے، انس نہیں ہوتا اس سے. جیسے ظاہری مردہ جب مردہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے وحشت ہوتی ہے، انس نہیں ہوتا. تو ایسے ہی جو بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس سے دوسرے کو انس محسوس ہوتا ہے. اس کے پاس بیٹھنے سے طبیعت کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے پاس رہنے سے، اس کو دیکھنے سے انسان کو قرار محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے. ہمیں بھی وہ محسوس ہوتی ہے. اور جس کے اندر یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے. انسان بیٹھا ہوا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل آپس میں کوئی نہیں، کوئی مناسبت نہیں، ایک دوسرے سے ڈر ہے. آج معاشرے میں اگر ہم دیکھیں ہر انسان دوسرے انسان سے ڈرا ہوا ہے، رشتہ دار سے ڈرا ہوا ہے، باپ بیٹے سے ڈرا ہوا ہے، بھائی بھائی سے ڈرا ہوا ہے کہ کسی وقت یہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ. وقار، اعتبار، سب چیزیں ختم ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ جو اندر انسان کی حس ہوتی ہے وہ اگلے کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے. انسان کے اندر اللہ نے حس رکھی ہے، وہ اسے ڈرتا ہے. اور جب وہ ذکر والا بن جائے گا پھر اس کی طرف دل کھینچیں گے، پھر ڈریں گے نہیں بلکہ اس کی طرف دل کھینچیں گے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. تو یہ ذکر جو ہے یہ ہماری اصل زندگی ہے. تو یہ اتنی اہم چیز ہے جو اللہ رب العزت نے، جس کا ہمیں حکم دے رہے ہیں. فاذکرونی، کہ میرا ذکر کیا کرو، میری یاد کیا کرو، میرا نام لیا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو. اللہ کا نام صبح و شام، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کا نام جھپا کرو. شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا کہ جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں جانور، چڑیاں، پرندے، یہ صبح و شام چہچہاتی ہیں تو یہ دراصل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی. اگر انسان بھی ذکر کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس سے مانوس ہوتی ہے. ذکر والا ذکر سے مانوس ہوتا ہے، ذکر والے سے مانوس ہوتا ہے. اگر انسان اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے
تو یہ چیزیں اس سے نفرت کرتی ہیں. ہماری چیزیں، ہمارا جسم، ہمارے کپڑے، ہمارا گھر، ہماری کھڑکیاں، دروازے، زمین، یہ سب ذکر کرتی ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کو اس سے مناسبت ہوتی ہے، ہمیں بھی ان چیزوں سے مناسبت رہتی ہے. ہمارا دل باغ باغ رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اور خوشی محسوس کرتا ہے انسان. اور حالات تنگ ہیں، معاشی حال، جیب خالی ہے بالکل، لیکن پھر بھی سکون ہے، سکون سے بھرا رہتا ہے دل اس کا. اور پریشانی آئی ہوئی ہے، ظاہراً بہت پریشانی ہے، لیکن دل سکون سے بھرا ہوا، کسی چیز سے کوئی وحشت، کوئی تنفر نہیں ہے اس کو، کوئی بے چینی نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ یہ ذکر چھوٹ جائے انسان کا تو پھر اسے اپنے آپ سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان، دوسرے سے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. کیونکہ اصل چیز جو اندر ہے وہ روح ہے، اور روح کی روح وہ ذکر ہے، اور وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی جو اطمینان ہے وہ اللہ نے ذکر کے اندر رکھا ہے. یہ اللہ کا چیلنج ہے، چیلنج. الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، دھیان سے سن لو کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں میں نے بنائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، دیکھنے کی، استعمال کرنے کی، سہولتیں اٹھانے کی، ایک سے ایک بڑھ کر چیز میں نے بنائی ہے نا. مجھے معلوم ہے کہ میں نے کس چیز کے اندر کیا رکھا ہے. تم سمجھتے ہو کہ چیزیں زیادہ ہو جانے سے، اچھا گھر ہو جانے سے، اچھا بنگلہ ہو جانے سے، اچھی جاب ہو جانے سے، اچھا اسکیل ہو جانے سے، اچھی ملازمت ہو جانے سے، اچھی انکم ہو جانے سے سکون مل جائے گا، اچھی زندگی گزاریں گے، پرسکون زندگی گزاریں گے. نہ نہ نہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اطمینان چاہیے، سکون چاہیے تو میری یاد ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں رکھا نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. جن کے پاس یہ تمدنی سہولتیں ہم سے زیادہ ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس ہیں دنیا میں، وہ سب سے زیادہ یہ ویران ہیں ان کے، یہ خالی ہیں، دل خالی ہیں ان کے، کیونکہ دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے. اللہ کی یاد تو دور کی بات ہے، اللہ کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا بھی ہے. تو اس لیے ان کے دلوں میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی یاد اور ذکر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کا نسخہ ہے یہ. اور یہ تو ہماری ضرورتیں سب ہیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عجیب ان کے انعامات ہیں کہ یہ بھی کہا کہ ذکر کرو، اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا اذکرکم. یہ اتنا بڑا انعام ہے، یہ اس کو اس کی قدر ہے جسے کوئی محبت سے کچھ راہ و رسم ہے، اس کے اندر کچھ ذوق ہے کہ محبوب ہو کسی کا اور وہ اس کے لیے بے قرار ہو، اور وہ محبوب کے لبوں پر اس کا نام آ جائے، اس کے ہونٹوں پر اس کا نام آ جائے، اس کے محبوب کے، محب کا نام محبوب کے منہ پر نکل جائے، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے. اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، کیونکہ آج ہمارا جو ذوق ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ بہت پست ہو گیا ہے. ہمیں دولت جو ہے وہ صرف مادی چیزیں لگا کرتی ہیں. پیسہ، اس کو ہم دولت سمجھتے ہیں، دولت یہ ہے. دولت اور بھی ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے انسان کی، پیسہ یہ دولت نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت، ان کی مسکراہٹ، ان کا خوش ہو جانا، یہ بھی ایک دولت ہے. بیوی کی محبت، ان کے ساتھ خلوص، وفا، یہ ایک دولت ہے. خدمت گھر میں کرتے ہیں، ایک دولت ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں، نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شاید یہی چیزیں ہیں، نہیں. اسی طریقے سے اپنے محبوب کا، محب کا تذکرہ کر دینا، یہ بہت بڑی دولت ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ میرا ذکر، میرا تذکرہ، میں تو اچھا نہیں ہوں لیکن میرا ذکر اچھا ہے، میرا تذکرہ اچھا ہے کہ ان کی محفل میں ہے، اللہ کی محفل میں. فرمایا کہ اے انسان، اے ابن آدم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے، اگر تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. کسی کو پتہ نہیں ہوتا میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یاد کریں. اس لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں. اور میں کہ آسان نسخہ ہے
کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں مجھے یاد کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو اللہ جسے یاد کریں اس کا پھر کوئی مسئلہ رہ جائے گا، کوئی پریشانی، کوئی بے چینی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر صدر، وزیر اعظم، بادشاہ کسی کو یاد کرے تو کوئی کمی نہیں رہتی، تو اللہ کی ذات احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، اگر وہ کسی کو یاد کریں تو پھر کیا کمی رہ جائے گی۔ اور بلکہ فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ جب وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تب ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے، ان کی طرف سے کرم کی نگاہ پڑتی ہے، تو پھر اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ادھر تذکرہ پہلے ہوتا ہے، ادھر تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی انسان ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام۔ اسی لیے فرمایا کہ ذاکر کے لیے اور کچھ نہ بھی ہو، ذکر کرنے والے کے فوائد، ذکر تو اتنے بے شمار فضائل ہیں اس کے، تو فضائل اعمال کے اندر پورا ایک رسالہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے ذکر کے فضائل پر، اس میں بھی پورے احاطہ نہیں کیا کہ ذکر کے کتنے فضائل ہیں، لیکن اسے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے انسان کو، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی انعام نہ ہوتا، کوئی اس سے پیچھے کچھ نہ ہوتا، لیکن یہ ایک انعام کافی تھا، فاذکرونی اذکرکم، اور یہ یقینی انعام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات ذکر کرتے کرتے آدمی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو وہ نتیجے جو ہم سمجھتے ہیں وہ نکلے نہ نکلے، لیکن یہ نتیجہ نقد ہے، یہ نکلتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ اس لیے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، لیکن جو ہے پریشانی ختم نہیں ہو رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا، عرض کیا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ محسوس نہیں ہو رہا، تو حضرت فرمایا بھائی یہ جو اللہ کا نام لے رہے ہو یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما رکھی، یہ کتنا فائدہ۔ ہم فائدہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اڑا ہوا کام نکل جائے۔ اس لیے فرمایا نا کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ 2 روٹی عطا فرما دے، اللہ نے 2 روٹی تو نہیں دی، حکمت تھی ان کی، وہ جانتے ہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تو یہ 2 روٹیوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن ہم بچے ہیں، ہمیں اگر بچے کو اگر گاڑی کی چابی تھما دی جائے اور ایک طرف ایک ٹافی رکھ دی جائے تو وہ گاڑی کی چابی کو کہے گا میں نے کیا کرنا ہے، اس کو پھینکو، ٹافی مجھے دے دو۔ تو ہم چونکہ بچے ہیں، تھوڑی سمجھ ہے ہماری، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں تو یہ ملنا چاہیے، وہ جو اس پر اصل انعام ہے اعمال پر، وہ اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کیا ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ذکر جو یہاں مراد ہے، جس پر فضائل بھی ہیں اور جو انسان کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اس لیے فرمایا کہ ذکر کے بغیر اصلاح بھی پوری طرح نہیں ہوتی انسان کی۔ ذکر بہت ضروری ہے، جس طریقے سے بھی ذکر ہو اس کے بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو ذکر کے لیے کچھ نہ کچھ وقت مقرر کرنا چاہیے، جگہ مقرر کر لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ روزانہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد اللہ کی یاد، اللہ کے لیے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصد اس میں شامل نہ ہو، یہ ہے ذکر۔ اگر کوئی اور مقصد شامل ہے تو پھر وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن مثلا اگر ریاکاری ہے، مقصود کے لوگ دیکھیں کہیں گے کہ بڑا ذاکر ہے، تو یہ تو ناجائز ہی ہو گیا۔ بعض دفعہ جائز ہو سکتا ہے لیکن وہ ذکر نہیں بنے گا۔ مثلا ہم ذکر تو کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نوکری ہو جائے، کاروبار پر حالات آئے وہ صحیح ہو جائیں، جو ہے وہ گھر اچھا ہو جائے، شادی ہو جائے، اس وظیفے کا اثر ہوگا، برکت ہوگی، لیکن یہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ پڑھ ہم اس لیے رہے ہیں کہ مادی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے کوئی کام اڑا ہوا ہے دنیا کا وہ حل ہو جائے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا، لیکن جو ذکر ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو وظائف وغیرہ بہت زیادہ بتائے بھی جاتے ہیں، کہے بھی جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، گنجائش ہے، اللہ کا نام ہے، لینا چاہیے، چلو اس بہانے اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل منزل جو ذکر کی ہے وہ ہے کہ اللہ کا نام اللہ کے لیے لیا جائے، بس۔ اس لیے
ذکر والوں کی جو مجلس ہے نا وہ اصل ہے، اور وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام اللہ کے لیے لیتے ہیں۔ یہ وظائف والے جو ہیں وہ ذکر والے نہیں ہیں، ذکر والے وہ ہیں جو اللہ کا نام اللہ کے لیے لیتے ہیں۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی ہر نعمت کو اس کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ شکر ہے، خلاصہ یہ اس کا۔ اور اللہ کی کسی بھی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے۔ زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، لیکن عمل کا شکر جو ہے اصل ہے کہ انسان اللہ کی جتنی نعمتیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر دے، اور کسی بھی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ نافرمانی میں استعمال کرے گا تو یہ ناشکری ہے۔ جیسے کسی آدمی کو آپ نے بڑا اچھا قلم دیا، اچھا پین دیا، اور وہ اس سے کیا کر رہا ہے؟ وہ ناڑا ڈالنا شروع کر دیا اس نے، جو اصل کام اس سے لینے کا وہ نہیں لے رہا۔ تو آپ کہیں گے بھائی اللہ کے بندے میں نے تجھے کیا چیز دی تھی، کس لیے دی تھی، کس جگہ استعمال کر رہا؟ یہ بہت اچھا آپ نے اس کو رومال دیا، بہت اچھا، اور وہ اس سے جوتا صاف کرنے کا کام لے رہا ہے، تو آپ کی طبیعت ناخوش ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ بہت جو ہے غلط آدمی ہے، جو ہے یہ نا قدرہ ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نا قدرہ نا شکرہ ہے کہ یہ دیکھو کیا کر رہا ہے کس نعمت کا۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی قیمتی نعمتیں دے رکھی ہیں، وقت دے رکھا ہے، صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اعضاء کی سلامتی دے رکھی ہے، ان چیزوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے، یہ شکر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔